وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، عرض یہ ہے کہ انہوں نے جس شخص نے ایسی باتیں کہی ہیں، بالکل انہوں نے تہمت لگائی ہے، الزام تراشی کی ہے اور سراسر جھوٹ بولے ہیں۔ دیکھیں، آج تک کسی بھی مفتی نے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، خاص طور بریلوی مسلک سے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا کلخانی کرنے کے لیے پیسے ادھار لے کر کریں یا لازم ہے آپ کے لیے کرنا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے ایصال ثواب کے لیے ثواب ہے۔ باقی میں بھی کہتا ہوں اور ہر عالم دین یہی ہی کہے گا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پیسے نہیں دیکھے جاتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ادھار لے کر کلخانی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں۔ جتنی حیثیت ہے، آپ گھر میں جو کھانا پکتا ہے اسی پہ آپ جو ہے نا قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، ایصال ثواب پہنچ جائے گا۔ باقی جو اس نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو شرک کی بات کی ہے، یہ بھی انہوں نے افطرا باندھا ہے۔ اب وہ مشرک کہلوانے والی کوئی فیکٹری میں کام کرتے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو جو ہے نا مشرک کہہ دیا ہے۔ تو خیر، اس حوالے سے آپ جواب سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس وقت شرک ہے جب ان کو ذاتی طور پر بغیر کسی کی عطا کے مدد کرنے والا مان کر مدد مانگی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اگر ان سے یہ سمجھ کر مدد مانگی جائے اور انہیں پکارا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ شرک نہیں بلکہ عین قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق ہے۔ اور مسلمان اسی اعتقاد کے ساتھ اللہ والوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انہیں وسیلہ بنانا ہے۔ مدد کرنے والی ذات تو اللہ جل جلالہ کی ہے، بلا واسطہ وہی مدد فرماتا ہے، اور ان وسائل جلیلہ کو قبول کر کے بھی وہی مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا غوث پاک مدد وغیرہ کہنا شرعاً جائز ہے، اور اسے شرک و بدعت کہنے والے جاہل ہیں یا گمراہ۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآنی آیات، احادیث صحیحہ اور اقوال فقہاء و محدثین سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ تو حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ یہ پارہ 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ نے چھٹا پارہ ہے، سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ مزید 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم ہے، آیت 4 نمبر 4 ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہے۔ امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام بہقی، امام طبرانی نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف یا حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ کر ایک دعا کرنے کی تعلیم فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے اور آپ سے مدد طلب کرنے کی صراحت موجود ہے۔ ابن ماجہ میں دعا کے یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ یہ جو ہے نا یہ الفاظ ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ آپ یہ حاجت میرے لیے پوری فرما دیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور سنن ابن ماجہ صفحہ 99 مطبوعہ کراچی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی جال حق
حصہ 1 صفحہ 178 مکتبہ اسلامیہ لاہور میں مزید فرماتے ہیں کہ یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، اس میں ندا بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگی ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر جلد 17 صفحہ 117 ہے اور مطبوعہ قاہرہ ہے۔ اسی طرح امام طبرانی سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد مانگنا چاہے تو یوں کہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ تفسیر نعیمی میں انبیاء اولیاء سے مدد لینا حقیقت میں رب ہی سے امداد ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے۔ قرآن کریم نے غیر خدا سے مدد لینے کا خود حکم فرمایا ہے، چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے۔ صبر و نماز بھی غیر خدا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ انہیں یاد کریں جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے، تو آپ نے کہا یا محمد، اور ابن سنی کے نزدیک ایک روایت میں یا محمدہ کے الفاظ ہے۔ یا الادب المفرد صفحہ 262 میں یہ امام بخاری نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 556 رضا فاؤنڈیشن لاہور کے میں موجود ہے کہ امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی باجت الاسرار کے حوالے سے فرماتے ہیں، حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو، اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت پوری ہو۔ ان دلائل تمام سے ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور اس کو شرک و بدعت کہنا درست نہیں ہے۔ آپ نے بار بار سوال کیا اور آپ نے کہا کہ بحوالہ چاہیے، میں نے درس دینا ہے، تو اس لیے میں نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہ وائس کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آپ اس کو تسلی سے سماعت کریں۔ اللہ مجھے آپ کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔